امریکہ کے ایران پر حملے جاری، ناکہ بندی کی بھی تیاری۔ ٹرمپ نے آج رات 1 بجے سے ایران کی ناکہ بندی کا اعلان کر رکھا ہے۔ آبنہ ہرمز میں پھر سے ٹینشن بڑھنے لگی۔ امریکی فوج نے ایران کے کئی شہروں پر بم برسا دیے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے بو شہر، چابہار، جاسک، بندر عباس میں ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ کارروائیاں 5 گھنٹے تک جاری رہیں۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کا آپریشن نصر 2، اردن اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے۔ پاسداران انقلاب نے اردن میں ایئر بیس کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ دعویٰ کیا امریکی بیس ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ بحرین میں تعینات امریکی 5th فلیٹ پر بھی میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ ایندھن کے ذخائر کو آگ لگ گئی۔ عمان کی سمندری حدود میں 2 آئل ٹینکر بھی نشانہ بنے۔ یو اے ای کی ملکیت تیل کے جہاز پر حملے میں عملے کارکن بھارتی شہری ہلاک۔ زخمیوں میں 6 بھارتی اور 2 یوکرینی شہری شامل۔ 20% امریکی فیس کے بدلے سرمایہ کاری معاہدے۔ امریکی صدر نے نئی شرط رکھ دی، کہا مشرق وسطی قیادت سے آبنہ ہرمز پر امریکی فیس سے متعلق نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ خلیجی ریاستیں آبنہ ہرمز پر 20% فیس کے بجائے تجارتی سرمایہ کاری معاہدے کریں گی۔ ہم امریکہ میں فیکٹریاں، پلانٹس اور ساز و سامان کی بھرمار دیکھیں گے۔ امریکہ پھر سے جیت رہا ہے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پوسٹ میں دعویٰ کیا آبنہ ہرمز ایران کے علاوہ سب کے لیے کھلی ہے۔ تیل کی ترسیل پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ ایران کی مکمل ناکہ بندی ہوگی۔ آنے جانے والے جہاز روکے جائیں گے۔ آبنہ ہرمز بند ہونے کی ذمہ دار ایرانی قیادت ہے۔ ٹرمپ نے کل آبنہ ہرمز میں تمام کارگو پر 20% ٹول ٹیکس لگانے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ کا ٹول ٹیکس زیادہ ہے، ہم فیس کم دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا طنز، کہا امریکی صدر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو بھی آبنہ ہرمز سے تجارتی جہازوں کو محفوظ راستہ دے اسے معاوضہ ملنا چاہیے۔ آبنہ ہرمز کا اصل محافظ ایران ہے اور رہے گا۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا آبنہ ہرمز جنگ یا دھمکیوں سے ہرگز نہیں کھلے گی۔ ایران ہرمز میں مداخلت اور معاہدے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گا۔ معاہدے کے تحت ایران نے 60 دن کے لیے مخصوص راستے سے ٹول فری آمد و رفت کی اجازت دی تھی۔ امریکہ نے دھوکہ دہی سے غیر قانونی راستہ بنانے کی کوشش کی، جس کے بعد راہداری بند کر دی گئی۔ آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا واحد راستہ ایران کے حقوق کا احترام اور معاہدے کی پاسداری ہے۔ مسلح افواج آخری سانس تک اپنے حقوق کا دفاع کرے گی۔ آبنہ ہرمز سے گزرنے پر 20% ٹیکس۔ صدر ٹرمپ کے اعلان پر شدید عالمی رد عمل۔ برطانیہ نے ٹرمپ کے اعلان کو عالمی تجارت پر ڈاکہ قرار دے دیا۔ چین کا آبنہ ہرمز میں محفوظ جہاز رانی کی بحالی کا مطالبہ۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالاس نے کہا آبنہ ہرمز کی آمد و رفت پر کسی قسم کی فیس قبول نہیں کی جائے گی۔ بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کی لازمی فیس عائد کرنے کی مخالفت۔ بیان میں کہا بین الاقوامی بحری گزرگاہوں پر لازمی فیس کی کوئی قانونی بنیاد نہیں۔ عمان آبنہ ہرمز میں فریقین سے تعاون کو تیار۔ آبنہ ہرمز پر فریقین کے درمیان مذاکرات کا دعویٰ کر دیا۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا آبنہ ہرمز میں آزادانہ جہاز رانی کے لیے تمام فریقوں سے بات کر رہے ہیں۔ عمان کی ذمہ داری ہے ایران اور عالمی برادری سے مل کر پائیدار اور عالمی قوانین سے ہم آہنگ نظام بنایا جائے۔ عمانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا آزادانہ جہاز رانی کی بحالی کے لیے تمام فریقین سے تعاون کو تیار ہیں۔ فریقین سمندری قوانین سے متعلق UN چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کریں۔ سمجھوتا ہوگا نہ ہتھیار ڈالیں گے، صرف انتقام لیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ امریکہ مخالف نعروں سے گونج اٹھی۔ 4 ماہ کے وقفے کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس۔ ڈپٹی اسپیکر حامد رضا نے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ پیغام میں کہا گیا انتقام کا عہد جلد پورا ہوگا۔ یہ مشن میرے یا دیگر عہدیداروں کی موجودگی کا محتاج نہیں۔ ایوان میں سرخ جھنڈے تھامے ارکان نے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد دہرایا۔
یمن کے حوثی باغیوں کا سعودی عرب میں ابہا ایئرپورٹ پر حملہ، سعودی عرب کا کہنا ہے ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے حملے کو ناکام بنا دیا، جنوبی علاقے کی طرف داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کو روک دیا۔ عرب اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام نے جنوبی علاقے کی جانب داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کو روک لیا۔ خلیج تعاون کونسل کی سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے کی شدید مذمت، بین الاقوامی برادری سے سخت کارروائی کا مطالبہ۔ پاکستان کی سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے کی شدید مذمت، وزیر اعظم نے کہا حملے سعودی عرب کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں جو خطے کے امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے، مشکل گھڑی میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ خطے میں امن، استحکام، سلامتی، باہمی مفاہمت کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ آبنائے ہرمز کی جنوبی گزرگاہ میں 2 آئل ٹینکرز پر ایرانی کروز میزائلوں کا حملہ۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق آئل ٹینکرز ممباسا اور باہیا کو 2 ایرانی کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ٹینکر ممباسا پر حملے میں بھارتی نژاد عملے کا 1 رکن ہلاک، حملے میں عملے کے 8 افراد زخمی ہوئے۔ اماراتی وزارت دفاع کی قومی ٹینکرز پر حملے کی شدید مذمت، کہا یہ حملہ بین الاقوامی قانون کی سنگین اور کھلی خلاف ورزی ہے، ریاست اس کشیدگی کا جواب دینے کا مکمل حق محفوظ رکھتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ترک صدر رجب طیب اردوان اور وزیر دفاع یاسر گولر سے ملاقات، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق ترک قیادت کی جانب سے فیلڈ مارشل کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کو ترک جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹرز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ سید عاصم منیر اور جنرل سلچک میں پیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور پر گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل ترک لینڈ فورسز کے جنرل متین توکل سے بھی ملے۔ سید عاصم منیر کو ترک مسلح افواج کے ڈسٹنگوش سروس میڈل سے نوازا گیا۔ فیلڈ مارشل نے انقرہ میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ فیلڈ مارشل کے سرکاری دورے کا مقصد دونوں ملکوں میں اسٹریٹجک دفاعی تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ نے دفاعی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان کے شہداء سے متعلق بیان پر سیاسی قیادت کا شدید رد عمل، وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ اور شہداء کے خاندانوں کی دل آزاری ہے۔ کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے اپنی قیمتی جان کی قربانی نہیں دیتا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا شہیدوں کی قربانی کا راز تنخواہ داروں اور دنیا داروں کی سمجھ سے باہر ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا اگر فوجی جوان قربانیاں نہ دیتے تو آپ اپنے گھر میں محفوظ نہ ہوتے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا تاریخ کے اہم موڑ پر مجاہدوں کی خدمات پر سوال اٹھانا ملک سے زیادتی ہے۔ سیاستدان ایسی زبان سے گریز کریں جس سے جوانوں کے حوصلے کو ٹھیس پہنچے۔ ڈاکٹر آکاش کے قتل میں ملوث 2 ملزمان کو حیدرآباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے گرفتار ملزمان اسلم بابا گروپ کے لیے کام کرتے ہیں۔ گروپ میں ایک لڑکی بھی شامل ہے۔ گرفتار ملزمان ماضی میں جیل بھی کاٹ چکے۔ 3 تلوار کراچی میں بینک کے سامنے ڈکیتی کے دوران ڈاکٹر آکاش کو قتل کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں نوجوان ڈاکٹر کے قاتلوں سے سختی سے نمٹیں گے۔ سندھ حکومت کراچی کا امن خراب کرنے والوں کو جڑ سے ختم کر دے گی۔ وزیر داخلہ سندھ کی مقتول ڈاکٹر آکاش کمار کی رہائش گاہ آمد، میئر کراچی بھی ساتھ تھے۔ اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ضیاء لنجار نے کہا واقعے کی ہر پہلو سے تفتیش کر کے جلد انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ میئر نے کہا پورا کراچی سوگوار ہے، متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی کے لیے تمام ادارے کردار ادا کریں گے۔
کوہاٹ کی تحصیل لاچی میں چھت گرنے سے زخمی ایک اور بچہ دم توڑ گیا. جہاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی. 7 خواتین اور 4 بچے شامل. 13 زخمی اسپتال میں زیر علاج. گیامر میں موسلادھار بارشوں اور سیلاب سے مختلف مقامات پر تباہی. مکانات، باغات، فصلیں، رابطہ سڑکیں، پنچکیاں اور واٹر چینلز متاثر. خوراک، ادویات اور صاف پانی ناپید ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا. متاثرین کا وفاقی اور صوبائی حکومت سے ریلیف آپریشن تیز کرنے، فوری مالی امداد فراہم کرنے اور مستقل حفاظتی اور بحالی کے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ. کراچی گلستان جوہر میں NCCIA کا جعلی کال سینٹر پر چھاپا. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے مقامی عہدیدار حیدر عمرانی کو گرفتار کر لیا گیا. حیدر عمرانی کو NCCIA ٹیم نے ہوٹل پر چھاپے میں گرفتار کیا. بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف پیپلز پارٹی کی لاہور کے لبرٹی چوک پر احتجاجی ریلی. شرکا نے کہا بھارت کو آبی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بھارت دریائے سندھ پر پاکستان کا پانی روکنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. بھارت سے عالمی قوانین کے تحت اپنا حق چھیننا اچھی طرح جانتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایوان صدر میں بلاول بھٹو کی ملاقات. ملکی صورتحال اور آزاد کشمیر کے امور پر بات چیت. چیئرمین پی پی انتخابی مہم کے لیے مظفر آباد پہنچ گئے. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور پارٹی کے دیگر رہنما بھی ساتھ ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے UN سیکرٹری جنرل کے عہدے کی امیدوار مشیل بیچلٹ کی ملاقات. وزیر اعظم نے بین الاقوامی معاہدوں اور سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا. محترمہ مشیل بیچلٹ نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی تاریخی اور گراں قدر خدمات کو سراہا. امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی تعریف کی. ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ بھی موجود تھی. ہر کوئی تحفے میں پستول نہیں دیتا، عام بھی گفٹ ملتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی مینگو ڈپلومیسی. ہنگری کے وزیر اعظم نے پاکستانی ہم منصب کی طرف سے تحفے میں آئے آموں کے ساتھ تصویر شیئر کی. لکھا دفتر پہنچنے پر خوشگوار حیرت ہوئی. پاکستانی وزیر اعظم نے 90 آموں کا تحفہ بھیجا ہے. 1 گھنٹے میں بس کچھ ہی آم بچے ہیں. لکھا ہر کوئی پستول نہیں، عام بھی گفٹ کر دیتا ہے. پیٹر میگیار کو نیٹو سمٹ میں ترک صدر اردوان نے پستول گفٹ کی تھی. بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ. لندن برنٹ خام تیل قیمت 3.6% اضافے کے ساتھ فی بیرل $86.30 پر پہنچ گئی. ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت 3.43% اضافے سے فی بیرل $80.81 پر ٹریڈ کر رہی ہے.